بسمillahirrahmanirrahیم۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں PPC نیوز پر عرفان امان اللہ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں محترم جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب گجرانوالہ، ان کے صاحبزادے حافظ اسامہ منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے رمضان المبارک کے حوالے سے چند کلمات، چند اشعار سنات فرمائیں گے، اور دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حبیب اللہ ساقی صاحب، ان کے بیٹے سعد الہی ظہیر، وہ بھی رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں تقریر سنائیں گے۔ ابھی میں اسامہ بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ چند اشعار سماعت فرمائیں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑے شرف کی بات ہے الحمدللہ۔ بھائی عرفان امان اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے ملاقات ہوئی اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک انہیں مزید عزتیں عطا فرمائے اور مزید انہیں ترقیاں عطا فرمائے۔ ان کا آرڈر تھا کہ کچھ اشعار سنائے جائیں، تو رمضان المبارک کے حوالے سے میں انشاءاللہ اشعار سناؤں گا، کیونکہ یہ بہت برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، سنیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمتوں کا مہینہ ہے، تو برکتوں کا خزینہ ہے، تو نیکیوں کا سفینہ ہے، تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، خوش ہو رہا ہے ہر ایک مسلمان، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ دنیا میں تیری کیا باتیں ہیں، یہ دن تیرے اور راتیں ہیں، یہ رحمتوں کی برساتیں ہیں، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیرے آنے سے پیار آیا، محبت آئی، قرار آیا، مومنوں کے چہروں پہ نکھار آیا، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، سنیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہن فکر آخرت دے حوالے دے نال چند اشعار۔ ٹور جانا کر دے پیارے نے، ویڑا سجیا سجایا رہ جانا، ٹور جانا گھر دے پیارے نے، ویڑا سجیا سجایا رہ جانا،
او تیرے تیاں پتراں رول جانا تیرے تیاں پتراں رول جانا یاراں پل دیاں پل جانا او تو بیٹھا کھول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری او تو بیٹھا کھول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری اوے اڑ جانا پنچھی تیرے نے اڑ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا ٹر جانا کر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا او تیرے تیاں پتراں رول جانا یاراں پل دیاں پل جانا او تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے اج لاش نو ویکھ کے ڈر دیے او تیری بیوی جو ناز پئی اے کر دیے اج لاش نو ویکھ کے ڈر دیے او ویراں کفن پہنا کے ٹور نائے ویراں کفن پہنا کے ٹور نائے چہرہ پل دیاں پل جانا ٹر جانا کر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا او تیرے تیاں پتراں رول جانا یاراں پل دیاں پل جانا او جدوں محفل یار سجاون گے تیری یاد وچ آنسو بہاون گے او جدوں محفل یار سجاون گے تیری یاد وچ آنسو بہاون گے او گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے او گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے نقشہ پل دیاں پل جانا اور صدا باپ نہ رہنا نہ مائیے وچھڑ جاندے پینا تو پائیے صدا باپ نہ رہنا نہ مائیے وچھڑ جاندے پینا تو پائیے او ویراں باجوں پینا کی جینا او ویراں باجوں پینا کی جینا بوا تک دیاں رہ جانا ٹر جانا کر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا تیرے تیاں پتراں رول جانا یاراں پل دیاں پل جانا۔ اب میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے والد محترم مولانا محمد منظور احمد صاحب کی آواز میں ہمیں تقریر سنائیں۔ ان کا یہ حکم ہے کہ میرے والد محترم فرما رہے ہیں کہ ان کی طرز پہ کچھ ہمیں تقریر سنائیں یا کچھ اشعار سنائیں، تو میں سب سے پہلے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور ان کے چینل کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے، اور میرے پیارے ابو جان اللہ پاک ان کو ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے،
اور اللہ پاک صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ وہ ایک اشعار پڑھتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، حمد باری تعالیٰ، تو میں وہ سنا کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ واللہ تیرے کم والے، واللہ تیرے کم والے، تیری ہر تھان بلے ہی بلے، واللہ تیرے کم والے، تیری تقسیم تو میں صدقے جاواں، تیرے قرآن تو میں صدقے جاواں، ساڈے لئی ممبر نال مصلی، واللہ تیرے کم والے۔ اور میں یہ بھی درخواست کر دوں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے بول رہا ہوں، اور یہ خاص طور پر میرے اوپر اللہ کا فضل ہے اور میرے والدین کی دعائیں ہیں میرے اوپر الحمدللہ۔ میرے والد محترم کی دعا ہے، میری والدہ کی دعا ہے، دعا فرما دے اللہ پاک جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو دیر تک زندہ رکھے، اور جن کے وفات پا چکے ہیں اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ تیری تقسیم تو صدقے جاواں، ساڈے لئی ممبر نال مصلی، واللہ تیرے کم والے، سانو تو جوڑا جوڑا بنایا میرے سونے اللہ، سانو تو جوڑا جوڑا بنایا، آپ تسیو ہمیشہ ہی کلے، واللہ تیرے کم والے۔ نبی رسول پیغمبر آئے پر سونے مدنی تسی اخیر تے کلے، واللہ تیرے کم والے۔ کڈا سونا نبی اللہ دی ذات نے سانو عطا فرمایا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتھے مینوں قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ یاد آئے، دعا فرماؤ اللہ پاک انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، قاری صاحب دے اللہ درجات بلند فرمائے۔ قاری صاحب نے قرآن پاک دی آیت مبارک پڑھنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شان بیان کرنا تے کہنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، اور میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا۔ ایک قرآن پاک دی آیت پڑھنی، پھر اللہ کے اپنی عارض انکساری پیش کرنی تے کہنا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحیم۔
پھر کہنا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، بات دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا، بات دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ پاک قاری صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے تقریر بھی سنی اور اپنے والد محترم شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب کی آواز میں بھی انہوں نے سنائی، اور حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی ان کی آواز میں بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں قاری حبیب اللہ ساکی ان کے بیٹے سعد الہی ظہیر کو، جو کہ متعلم ہے اسلامک ایجوکیشن منتا والا کے، سعد الہی ظہیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ آج میرے لیے انتہائی خوشی، سعادت اور سحرہ ہے کہ سر جی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ ان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، اور میرے استاد محترم سر امان اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور میں آج میری گفتگو کا محور ماہ رمضان کا پیغام میرے اور آپ کے نام۔ ماہ رمضان ماہ مبارک کس قدر عظمتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کو ماہ مبارک بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے اندر روزے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، اس مہینے کو چنا، اس مہینے کو خاص کر لیا۔ کس لیے خاص کیا؟ روزوں کے لیے خاص کیا۔ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ آؤ قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ آخر اس کی وجہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ آؤ قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہوں۔ حدیث نبوی ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے، اس مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ آؤ اس مہینے کو مبارکوں والا، سعادتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل آپ حدیث سے لیجئے، آتاکم شہر رمضان مبارکن، تمہیں رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے جو برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا، کس پر؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر پر قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کا نزول ہوا۔ آؤ قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ آیت نمبر 125 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 125، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر قرآن کا نزول کیا گیا، اس مہینے کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ کس کے سینے پر؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر پر قرآن کا نزول ہوا۔ اس مہینے کے اندر ایک لیلۃ القدر کی رات آتی ہے جس کو ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ نصیب فرمائے۔
اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر اللہ تعالی ہمیں نفل و نوافل کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ آؤ قرآن سے دلیل دیتا ہوں، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور یہ مہینہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے، گناہوں کے بخشش کا مہینہ ہے۔ اور صحیح البخاری کی 3 حدیثیں ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پہلی حدیث یہ، اور دوسری حدیث یہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور تیسری حدیث یہ حدیث ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور صحیح البخاری کے اندر یہ 3 حدیثیں آتی ہیں، اگر ان تینوں حدیثوں کے اندر دیکھا جائے تو ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تینوں حدیثیں A to Z ایک برابر یعنی سیم ٹو سیم ایسی ہیں، لیکن لفظ تبدیل ہوا ہے، من صام، من قام اور من قام لیلۃ القدر۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، بخش دیے جاتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ۔ اور دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، پہلی حدیث میں تھا من صام رمضان اور دوسری حدیث میں من قام رمضان، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری حدیث یہ ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کا پہلا پیغام میرے اور آپ کے نام کیا پیغام ہے؟ توحید خداوندی باری تعالی، یعنی ان تینوں حدیثوں میں ایماناً کا لفظ آیا، توحید کے بغیر اور ایمان کے بغیر کوئی بات نہیں بننے والی۔ ایمان ہوگا، توحید ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آؤ یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے اور یہ رمضان اور قرآن، اس مہینے کے اندر رمضان کے ساتھ قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے یہ کل قیامت والے دن انسان کے لیے، بندے کے لیے کل قیامت والے دن سفارش بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، روزہ اور قرآن انسان کے لیے، بندے کے لیے کل قیامت والے دن سفارشی بن جائیں گے۔ روزہ آ کر کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ اس نے تیری خاطر آپ کے لیے اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے دھوپ کو دیکھا، نہ اس نے گرمی کو دیکھا، نہ اس نے دوپہر کو دیکھا، اتنی گرمی کی شدت کے اندر اس نے روزے رکھے، کس لیے رکھے؟ تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ کہے گا جا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ قرآن آئے گا، قرآن ڈھال بن کر آگے آ جائے گا، قرآن کہے گا اے اللہ اس نے تلاوتیں کی، اس نے قرآن سنا، اس نے قرآن پڑھا، اور یہ کس کی خاطر؟ تیری رضا کی خاطر پڑھتا رہا۔ اللہ کہے گا اے قرآن تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ اس کے بھی سارے گناہ بخش کے، اس کو بھی معاف کر کے جنت کے داخلے عطا کر دو۔ اور یہ روزے اور کل قیامت والے دن جہنم کے لیے، جہنم کے آگے ڈھال بن جائیں گے، اور یہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، کل قیامت والے دن یہ عذاب الہی کے بھی آگے ڈھال بن جائیں گے۔ اور دوسرا پیغام ماہ رمضان کا پیغام میرے اور آپ کے نام، دوسرا پیغام یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اخلاص کا پیغام، یعنی اللہ رب العزت کی نے یہ خود فرمایا، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔
حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جس کو نہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہو، نہ صحابی رسول سے روایت ہو، بلکہ اگر اس کو خود بیان کیا ہو تو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہو۔ آؤ اخلاص کا پیغام، اخلاص کا پیغام کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العزت کہیں گے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ اور اس کی جزا میں ہی دینے والا ہوں۔ کل قیامت والے دن جب روزے کا اجر دینے کی باری آئے گی، جب روزے کی اجر کی باری آئے گی دینے کی، تو روزہ جب آئے گا نا، فرشتے کہیں گے اللہ رمضان نماز کا بھی اجر ہم سے دلوایا اور فلاں 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 چیز کا اجر ہم سے دلوایا، حج عمرہ زکوٰۃ سبھی چیزوں کا اجر ہم سے دلوایا، جب روزے کی باری آئی آپ نے ہمیں پیچھے کیوں ہٹا دیا؟ اللہ رب العزت کہیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندوں نے میرے بندوں نے روزہ رکھا، گرمی کی شدت کے اندر کس کی خاطر رکھا؟ میری خاطر رکھا، آخرکار میں ان کو اجر نہ دوں؟ اللہ رب العزت روزے دار والے بندے کو اجر خود دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کے اندر قرآن کو کثرت سے پڑھنے والا بنائے، نفل و نوافل کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ آخری حدیث سنا کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینے کا نزول ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے بندے قرآن کو کثرت سے پڑھنے والے بنے اور نفل و نوافل کا اہتمام کرنے والے بنے، قرآن کو سنے، قرآن کو پڑھنے والا بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بنائے اور نفل و نوافل کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی، ماہ مبارک کی قدر کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سعد الہی کی، ہمارے ساتھ رہیے گا رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کے لیے۔